السلام علیکم ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں اور برائے مہربانی کہانی مکمل سنیے گا۔ شکریہ۔ بابا جی، میں ماں نہیں بن سکتی، ڈاکٹرز نے کہا ہے۔ آپ حساب کر کے بتائیں کیا میں ماں بن سکتی ہوں یا نہیں؟ بیٹا کل آنا، حساب کر کے بتاؤں گا۔ میرا نام نسرین ہے، میری 4 نندیں، ایک دیور، میری ساس اور سسر، بس یہی فیملی ہے۔ میری ایک نند کنواری ہے، باقی سب نندوں کی شادی ہو چکی ہے۔ میری ساس تیز مزاج کی ہیں اور رشتے میں میری پھپھو لگتی ہیں۔ میرے شوہر کا نام رضا ہے، میرے شوہر مزاج میں بہت سادہ ہیں۔ میری سب نندیں بہت اچھی ہیں، مگر سب سے چھوٹی نند جو کہ مزاج میں ماں جیسی ہے، اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور میرے ہاں اولاد نہیں تھی۔ میرے سسر نے اس بات کو کبھی مسئلہ نہیں بنایا، لیکن میری ساس اور چھوٹی نند نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میرے شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر ہوتے ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں۔ میرا دیور میرے ساتھ مخلص ہے، اس کی عمر کوئی 10 سال کے قریب ہے۔ وہ جب بھی مجھے پریشان دیکھتا تو اپنی پیاری پیاری سی باتوں سے میرا دل بہلاتا اور اسکول سے آتے ہوئے چیزیں لاتا اور پھر چھپا کر مجھے دے دیتا۔ مجھے خوش دیکھ کر خوش ہو جاتا۔ یوں دن گزر گئے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے امی کے گھر جانا ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ میں امی کے گھر رہنے چلی گئی۔ امی بولیں ایک عامل بابا ہیں، وہ تمہارا علاج کر دیں گے۔ میں اپنی امی کے ساتھ اس عامل کے پاس گئی اور بولی بابا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھے سسرال والے طعنے دیتے ہیں کہ تم بانجھ ہو۔ وہ بولے بیٹا کل آنا، میں حساب کر کے بتاؤں گا۔ ہم واپس آ گئے اور اگلی صبح میں اور امی ان کے پاس گئے۔ بابا نے کہا بیٹا اب ساری بات بتاؤ۔ میں نے بابا کو ساری حقیقت بتا دی۔ انہوں نے مجھے تعویذات دیے اور میں گھر آ کر وہ عمل کرنے لگی۔ کیونکہ میں امی کے گھر تھی اس لیے آسانی سے عمل کر سکتی تھی۔ مجھے 1 ماہ ہو گیا تھا میکے آئے ہوئے اور میرے شوہر بھی اب مجھے لینے آنے والے تھے۔ میں بابا کے پاس گئی اور بولی میرے شوہر نے 3 دن تک آنا ہے اور یہ عمل کتنا رہ گیا ہے؟ وہ بولے بیٹا اب ایک ہی عمل رہ گیا ہے جو کہ تمہارے شوہر کے آنے کے بعد ہوگا۔ رضا اپنے ٹائم پر آ گئے اور بابا نے مجھے تعویذات دیے اور کہا یہ عمل اس طرح کرنا ہے۔ جیسے بابا بولتے گئے میں ویسے ویسے عمل کرتی گئی۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس آ گئی اور اسی ماہ مجھے حمل ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی، سب میرا خیال رکھ رہے تھے اور 9 ماہ بعد میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ مگر میری ساس اور چھوٹی نند کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں اپنے شوہر کو کہتی مجھے ساتھ لے چلیں اور وہ نہیں مانتے تھے۔ بس ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ میں پھر امید سے ہو گئی۔ اس بار میری طبیعت میں بہت بے چینی تھی، میں سب سے چڑچڑی رہتی۔ اس بار اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میرے صدقے واری جا رہے تھے۔ ایک دن میرے سسر بولے بیٹا نسرین میرا دل گھبرا رہا ہے، رضا کو فون کرو۔ میں بولی اب وہ کل ہی تو گئے ہیں، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے فراز کو اپنے سسر کی گود میں دیا اور خود پانی لینے چلی گئی۔ گھر میں سب کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی، سب کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں رات کو سوئی تو مجھے عجیب خواب آنے لگے، میں ڈر کر اٹھ گئی۔ میں نے رضا کو فون کیا تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے یہ سوچ کر فون بند کیا کہ یا تو وہ ڈیوٹی پر ہوں گے یا سو رہے ہوں گے۔ صبح اٹھی تو نند نے ناشتہ بنایا اور سب کو دے کر مجھے بولی بھابھی آپ فراز کو مجھے دے دو اور آپ بھی ناشتہ کر لو۔ میں ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھی تھی کہ ابو کی آواز آئی نسرین بیٹا کیا رضا کا فون آیا؟ میں نے جواب دیا نہیں ابو جی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ابو جی آپ کل سے کیوں پریشان ہیں؟ وہ بولے بیٹا نسرین کل سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ سب کی خیریت دریافت کر لی لیکن رضا کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس نے ڈیوٹی پر پہنچنے کے بعد سے اب تک کوئی فون نہیں کیا۔ دوپہر کا وقت تھا کہ رضا کے آفس سے فون آیا کہ رضا کا قتل ہو گیا ہے اور اس کی لاش کمرے میں پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ میرے جسم سے تو جان نکل گئی، ہمارے گھر میں ماتم پھیل گیا، میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میرے سسر اور میری نند کے شوہر وہاں پہنچے۔ رضا کے آفیسر نے پوچھا ان کی کسی سے دشمنی تھی؟ ابو نے کہا وہ تو گھر میں کسی سے اونچی آواز سے بات نہیں کرتا تھا، دشمنی تو دور کی بات ہے سر۔ آفیسر نے کہا اوکے ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے بعد لے جانا۔ میرے سسر مرتے قدموں کے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش لے کر گھر پہنچے۔ سارا گھر لوگوں سے بھر گیا۔ پورے علاقے میں سسر کی بہت عزت تھی، ان کا ایک اعلیٰ مقام تھا۔ جس کسی نے بھی سنا کہ رضا کا انتقال ہو گیا ہے وہ تصدیق کے لیے آ گیا۔
رضا کے جنازے میں اتنا عدم تھا کہ شاید ہی کسی کے جنازے میں ہو۔ جب جنازے کو دفنا کر گھر آئے تو میری ساس کی طبیعت بگڑ گئی اور سسر کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میرے پاس یہ بچے ان کی آخری نشانی تھے۔ میری عدت کے دن پورے ہوئے تو میری امی اور بھائی مجھے لینے کے لیے پہنچ گئے۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے میں نے امی سے کہا کہ میں دوبارہ واپس نہیں جاؤں گی، میں اپنے بچوں کی پرورش اکیلے ہی کروں گی۔ سب نے سمجھایا پر میں نہ مانی۔ پھر سسر نے جائیداد کا آدھا حصہ میرے بچوں کے نام کر دیا، جس کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو ہر وہ آسائش دے رہی ہوں جس کی انہیں ضرورت تھی، مگر میں باپ کی کمی پورا نہیں کر سکی اور نہ ہی کبھی کر سکوں گی۔ رضا کی موت خودکشی تھی یا قتل یہ آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئے آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔